अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ آخری مسئلہ یہ عرض کیا تھا کہ بالفرض اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اب وہ شخص قرض کی ادائیگی پر بالکل قدرت نہیں رکھتا تو کیا ہم اس کے پاس موجودہ قرضہ زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر سکتے ہیں اور اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم نے اس کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی لہٰذا اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جو قرضہ آپ نے دیا ہے اسے زکوٰۃ میں شمار کروا لیا جائے تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کو مثلا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، جو آپ نے قرضہ دیا ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے اور زکوٰۃ بھی بالفرض 1,00,000 روپے بنتی ہے، تو آپ اسے یہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں۔ وہ شخص اس کو وصول کر لے گا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شخص آپ کو وہ پیسہ قرض کے طور پر جو اس نے قرض لیا ہے اس کے طور پہ آپ کو واپس کر دے تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرضہ بھی واپس آ گیا۔ تو یہ ایک ہیلہ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ملک بدلتی ہے، پیسہ کسی ایک کی ملک سے نکل کر کسی اور کی ملک میں چلا جاتا ہے تو پیسے کا حکم بدل جاتا ہے۔ لہذا جب آپ نے اس کو دیا تھا تو یہ زکوٰۃ تھی، جب اس کا اپنا پیسہ بن گیا تو اب یہ زکوٰۃ نہ رہی۔ اب اگر وہ تحفتاً آپ کو واپس دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک شبہ اور پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ پیسہ دیا اور وہ دینے سے ہی انکار کر دے اور بولے جی یہ تو میری زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے مجھے مل گئی اب میں واپس نہیں کرتا ہوں، تو یہاں پر زبردستی کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی چونکہ آپ نے قرضہ دیا ہے اور سامنے والا اگر قرضہ ادا نہیں کر رہا حالانکہ ادائیگی پر قادر ہے تو شرعاً اس سے پیسہ چھین کر بھی لیا جا سکتا ہے یا اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ سختی سے مراد کوئی مار پیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے زبردستی وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ تو بالفرض اگر آپ نے دیا اور وہ شخص دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ سختی سے بھی پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور قرض کا معاملہ بھی اپنے مقام پر رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض آپ نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے اور وہ دینے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن ابھی کہتا ہے میرے پاس نہیں، میں تھوڑا ادائیگی میں دیر کروں گا، اور کوئی شرعی فقیر آپ سے زکوٰۃ طلب کرتا ہے تو یہ صورت جائز ہے کہ آپ اس شرعی فقیر سے کہیں کہ اس شخص سے تم وصول کر لینا، جب تمہیں وصول ہو جائیں گے تو آپ وہ زکوٰۃ لے لیجئے۔ یعنی آپ نے جو قرضہ دیا اس کو زکوٰۃ کی نیت سے اس شخص تک آپ پہنچوائیں لیکن خود ذمہ داری سے بڑے ذمہ ہو جائیں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اب اگر وہ فقیر جا کر اس سے وہ پیسہ لے گا تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، یعنی اسی مقام پہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں جب سامنے والا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مالک بن سکتا ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہذا اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم ڈائریکٹ مسجد میں زکوٰۃ لگانا چاہیں، کسی کے کفن دفن میں لگانا چاہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر کسی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر ہم کسی شرعی فقیر کو دیں اور وہ شرعی فقیر کفن دفن میں استعمال کر لے یا مسجد میں لگا لے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو پہلے مالک بنایا اور اس شخص نے زکوٰۃ کو وہاں پر لگایا۔ لیکن براہ راست ایسے مقام پہ خرچ کرنا جہاں پر کوئی مالک بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس مقام پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر ہی دیں، بلکہ دل میں نیت زکوٰۃ موجود ہونی چاہیے، چاہے آپ زبان سے کوئی اور لفظ ادا کریں۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور رشتہ دار سفید پوش ہیں، ان کی عزت نفس زکوٰۃ کے لفظ سے مجروح ہوتی ہے، یعنی وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دی جائے۔ اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نیت زکوٰۃ کریں اور زبان سے کہیں میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، میں عیدی دیتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں،
یا میں آپ کو قرض دیتا ہوں اور یہ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ کبھی واپس نہیں لوں گا، بلکہ دینے کے بعد کہیں چلیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ قرضہ معاف کیا، تو اس طرح اگر آپ کے دل میں نیت حاضر ہے اور آپ زبان سے اس زکوٰۃ کے پیسے کا یا زکوٰۃ کا نام بدل دیتے ہیں تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، خالصتاً زکوٰۃ کے لفظ کے استعمال کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پہلے بھی تھوڑا سا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے یعنی اس کا سال شروع ہو چکا ہے تو وہ سال ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی نیت سے کچھ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مزید مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک شخص کا سال شروع ہو گیا تھا، وہ درمیانے سال میں زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ ادا کرتا رہا، لیکن اس سے پہلے کہ سال مکمل ہوتا اس کا تمام مال ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں چونکہ سال تمام نہ ہو پایا تھا، یعنی اس مال کی موجودگی کے ساتھ سال کا اختتام نہیں ہوا ہے، لہذا اب جو کچھ پہلے دیا ہوگا وہ سب کا سب نفل بن جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب درمیانے سال میں انسان زکوٰۃ ادا کرے تو سال کے اختتام پر بھی وہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ اگر سال کے اختتام پر مالک نصاب نہیں رہا یا کل مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں جو کچھ درمیانے سال میں دیا تھا وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ بھی زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب مثلا ایسے ہوا تھوڑا سا اس نے دیا اور پھر اس کا پاس مال آ گیا اور سال شروع ہو گیا، تو بہرحال اگر اسی سال کے درمیان میں مال آنے کی وجہ سے سال شروع ہو جائے لیکن جو کچھ پہلے دیا چونکہ مالک نصاب ہونے سے پہلے دیا تھا لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ مسائل تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں مصارف زکوٰۃ عرض کرتا ہوں، یعنی وہ مقامات جہاں پر خاص قرآن نے اور حدیث نے مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے یا مال خرچ کرنے کا مقام بتایا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ یہ 8 مقام اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلا ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرے عاملین، چوتھے تالیف قلوب کے لیے، پھر اس کے بعد غارمین ہیں یا قرض خواہ ہیں، پھر رقاب کی باری آتی ہے کہ جو غلام وغیرہ آزاد کرنے کے لیے، پھر اس کے علاوہ راستے کے مسافر اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک جو مصرف زکوٰۃ ہے یعنی تالیف قلوب کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کفار کو زکوٰۃ کے مال کا لالچ دے کر اسلام کی طرف مائل کیا جاتا تھا تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ وہ لوگ اس پیسے کے لالچ میں اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اور پھر جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے واضح ہو جاتی تھی تو وہ اس پر توبہ کر لیا کرتے تھے، یعنی اس ارادے پر توبہ کرتے تھے اور خالصتاً مکمل مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جب دور آگے بڑھا اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی تو صحابہ کرام کے اتفاق سے ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا ممنوع کر دیا گیا۔ تو 7 مصارف زکوٰۃ اب بھی موجود ہیں، ان میں سے پہلا فقیر، پہلے ان کی تعریفات آپ جان لیں۔ فقیر سے مراد وہی شرعی فقیر ہے جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 7.5 تولہ سونا نہ ہو، اتنا مالیت کا تجارت کا مال نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہو، نہ اتنا کیش پیسہ ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، نہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہمارے پاس ہو، اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر اتنا قرضہ اس شخص کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس قرضے کی ادائیگی کے بعد مقدار نصاب باقی نہ بچے۔ یہ ہے شرعی فقیر، اس کو دینا بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسکین ہوتا ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال کرنے کا محتاج ہو۔
تیسرے عاملین یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جس کو عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا. تو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس عامل کو تنخواہ دے دے. تو یہ عاملین بیان ہوئے. آج کل کے دور میں وہ سسٹم اب نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز تھا، لیکن چونکہ اب غلام نہیں رہے تو یہ مصرف بھی ہمارے لیے اب مطلب اس مقام پہ ہم زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرض خواہ، قرض دار، مثلا جس کے پاس قرض، جس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اگر وہ واقعی شرعی فقیر ہے، بہت زیادہ اس پر قرضہ ہو گیا ہے، تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے. تو اس کے لیے وہی تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، لہٰذا اس کو آپ مالک بنا دیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنا قرضہ ادا کر لیں. وہ زکوٰۃ قرضہ ادا کر دے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا وہ وصول کر لے بس تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ بطور قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ قرض ادا کرنے کی نیت سے، کسی کا قرض ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسافر وہ شخص، مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے شہر میں گیا اور وہاں پر جا کے اس کا مال اپنا ہلاک ہو گیا، جیب وغیرہ کٹ گئی اور اس کے پاس پیسہ نہ رہا. اب یہ شخص اگرچہ اپنے شہر میں چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس مقام پر یہ فقیر ہے، شرعی فقیر بن چکا ہے، لہٰذا بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سے قرضہ لے کے گزارا کرے اور بعد میں وہ پیسہ دے دے، اور بالفرض اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے جائز. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں بڑی وسعت ہے. آپ ہر مقام پہ اس مقام پہ خرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ثواب کی امید ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سامنے والے کو مالک بنانا بھی پایا جائے. لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج پر چلا جائے، تو اگرچہ اس کے لیے سوال کرنا تو حرام ہے، یعنی حج کرنے کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو حج کروانا چاہیں اور زکوٰۃ کے پیسے سے کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے، چاہے وہ کمانے پر ہی قادر کیوں نہ ہو، لیکن وہ دینی تعلیم وغیرہ حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اسے زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح پہلے زمانے میں سامان جہاد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا. آج کے دور میں بھی اگر آپ نے مثلاً کسی جگہ پر کوئی لائبریری وغیرہ بن رہی ہے اور اس میں دینی کتب وغیرہ ہوں گی، لوگ استفادہ کریں گے، تو وہاں پر بھی آپ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس لائبریری میں آپ لگوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے. اسی وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ جیسے مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی دینا بالکل جائز ہوتا ہے. یا بسا اوقات ہاسپٹلز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے، اور ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور باقاعدہ مطلب وصول کرتے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں، اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں. تو وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. دوسرا یہ کہ وہ مدرسے والے جو بھی محتمم صاحب ہیں، منتظم ہیں یا ہاسپٹل چلانے والے ہیں، وہ اس پیسے کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں یا مدرسے میں نہیں لگا سکتے جب تک کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک نہ بنائے. لہذا یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور پھر وہ شرعی فقیر مدرسے میں دے دے، محتمم صاحب کو دے دے، یا مطلب ہاسپٹل وغیرہ کے اندر وہ لگا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈائریکٹ اگر آپ نے بغیر کہے زکوٰۃ دے دی اور وہ ہاسپٹل میں لگا دی، ڈائریکٹ لگا دی گئی، کسی کو مالک نہیں بنایا گیا، تو بہرحال ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ چند مطلب چیزیں ہیں، مصارف ہیں، ان کو ہمیں خوب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ خود بیان فرمائے، یہ کسی نبی کے حکم پر موقوف نہیں رکھے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، تو ان 7 مقام پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دے سکتے ہیں یا کسی ایک کو دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ 7 اقسام جو ہیں ان کو تلاش کریں اور سب کو تھوڑا تھوڑا دیں، بلکہ ہم ایک ہی شخص کو، یعنی وہ فقیر ہو یا مسکین ہو، اسے اپنی کل زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے بارے میں چند مسائل ہمیں تھوڑے سے ذہن میں رکھنے ہوں گے، اور یہ میں چند اصول کی شکل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ وہ ہماری اصل میں سے نہ ہو. اصل کا مطلب یہ کہ جس کی نسل میں سے ہم ہیں، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ کو دیں گے.
دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ تیسرا یہ کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ چوتھا یہ کہ سید کوئی ہیں تو ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ہاشمی ہوتے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، اور ہاشمی جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب، حضرت عقیل اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو کوئی ہیں وہ سب کے سب ہاشمی کہلاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے رشتہ داروں میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے علاوہ، بیوی کے علاوہ، اپنی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی کے علاوہ کوئی ہے اور وہ شرعی فقیر ہے اور سید نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی بہن ہیں، ممانی ہیں، چچا ہیں، پھپھا ہیں، تایا ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے۔ یہ اصول اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بالفرض ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب ہمیں یہ معلوم نہیں، کنفرم 100% نہیں معلوم کہ یہ واقعی شرعی فقیر ہے یا نہیں، اس کے گھر میں کتنا مال ہے، یہ مالک نصاب ہے یا نہیں ہے، ظاہری حلیہ اس کے غریبوں والا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمیں تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ یعنی اب ہم پر لازم نہیں کہ اس شخص سے پوچھیں کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے، تم کس طرح گزارا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہاں پر تحری کا حکم ہے۔ تحری معنی ہوتا ہے سوچ بچار کرنا، غور و تفکر کرنا۔ تو ہم غور و تفکر کریں گے اور اپنے دل سے سوال کریں گے کہ کیا یہ واقعی شرع فقیر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر دل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ غریب لگتا ہے اور واقعی سے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم اسے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر بالفرض غالب گمان یہ ہے کہ یہ شرعی فقیر نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے زکوٰۃ دی، اب چاہے وہ حقیقتاً شرعی فقیر ہو، ہمارے زکوٰۃ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا ان کے گھر میں ٹی وی ہے، اب ٹی وی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے، لہذا جس کے پاس ٹی وی ہوگا وہ حقیقتاً شرعی فقیر بھی نہیں ہے۔ اب ان کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں، وہ غریب ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اب ان کے پاس کیش وغیرہ کچھ بھی نہیں گھر میں لیکن ٹی وی موجود ہے، تو حقیقتاً وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے، زکوٰۃ دیں گے تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ بیچارے غریب ہیں اور ہم ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی ہیلہ اختیار کریں۔ شرعی ہیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی شرعی فقیر کو پیسہ دے دیں اور وہ شرعی فقیر اس رشتہ دار تک پہنچا دے۔ اس میں یقینی سی بات ہے کہ ہمیں پہلے اشارتاً کنایتاً اس شرعی فقیر کا ذہن بنانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی دوست لے لیں جس کے پاس مطلب جو شرعی فقیر کی تعریف پہ پورا اترتا ہو، اس کو وہ پیسہ دے دیں اور کہیں کہ بھئی یہ پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں بطور زکوٰۃ، آپ اسے قبول فرمائیں، اور فلاں ہمارا رشتہ دار بیچارہ بڑا غریب ہے، تو وہ سمجھ جائے اشارتاً کنایتاً۔ یا پہلے آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور براہ راست اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو پہلے دے دیا جائے، وہ اس کا مالک بن جائے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ شرعی فقیر ان تک پہنچا دے۔ دوست کہے گا ٹھیک ہے بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب آپ کہیں میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں اور میرا فلاں رشتہ دار بڑا غریب ہے۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ پہلے وصول کریں پھر اس کو جا کر دے دیں، بلکہ آپ نے اشارہ کر دیا، تو اب اس طریقے سے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ کھجور ایک صحابی نے پیش کی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یعنی کوئی کفارہ وغیرہ تھا یا زکوٰۃ بطور زکوٰۃ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ان صحابی نے وہی صدقے کی کھجوریں ایک قریب غریب صحابی تھے ان کو دے دی، انہوں نے وصول کر لی، وصول کرنے کے بعد وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کھجور اٹھا لی، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان صحابی کے لیے صدقہ تھا اور میرے لیے تحفہ ہے، یعنی جب یہ کھجوریں ایک شخص کی ملک سے نکل کر ان کے پاس پہنچی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جب ان کے پاس سے میرے پاس آئی تو اب یہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ یہ تحفہ تھا، اور میرے لیے تحفہ بالکل جائز ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس طرح کسی مدرسے میں دینا چاہیں،
کسی ادارے میں دینا چاہیں، کسی ہاسپٹل وغیرہ میں دینا چاہیں تو پہلے اس طرح کا شرعی ہیلہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعی ہیلہ اسی مقام پہ اختیار کریں گے جہاں پر بہت شدید ضرورت ہو. ایسا نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم ہیلہ کر لیا کریں، یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے. اور آخری میں یہ عرض کروں گا کہ بسا اوقات انسان زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور ادائیگی کے ساتھ اس میں اپنے کچھ نفع ملحوظ رکھتا ہے. تو یہ ہم نے زکوٰۃ کی تعریف میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی تعریف ہی یہ ہے کہ مال مخصوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی شرعی کے مخصوص فرد کو دینا اور اس طرح کے اپنے منافع اس سے بالکل علیحدہ کر لیں. لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو اس سے کسی قسم کے نفع لینے کا ارادہ نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک نوکر ہے، بہت ہی غریب ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ یہ تنخواہ بھی ہو گئی اور زکوٰۃ بھی ہو گئی. اس طریقے سے اگر کریں گے تو چونکہ ہم نے نفع اس میں سے لے لیا لہٰذا ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے یوں کیا کہ زکوٰۃ ادا کی اور پھر اس سے بعد میں وصول کر لی، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ ادا ہو گئی، اب اس شخص کا مال ہو گیا، اب اگر وہ ہمیں دیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے تو وہ تحفہ ہے. تو ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ کا مال دیں، وہ وصول کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی پھر ہم اس سے واپس لے لیں. تو اس طریقے سے ہم نے بہرحال یہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے اس صورت میں، لیکن یہ غیر مناسب حرکت ہے اور اس طریقے سے جو شریعت کا مقصود تھا یعنی دل سے مال کی محبت اور بخل کو دور کرنا وہ دور نہ ہوا، لہذا اس قسم کے ہیلے وغیرہ اختیار نہیں کرنے چاہیے. اب تمام ان پوری تفاصیل کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اپنے پاس موجودہ مال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے. تو ہر شخص چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جو کچھ اس کے پاس مال ہے، سونا ہے تو اس کو لکھ لیں، چاندی، کیش، روپیہ، ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو گھر میں آپ کی ملک ہے ان سب کو لکھ کر دیکھیں کہ کیا ان کی مالیت 9,500 10,000 تک پہنچتی ہے کہ نہیں. اگر پہنچ گئی تو سمجھ لیں آپ پہ زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. آپ یہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. جب پورا ایک سال گزر جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ تمام اپنے سامان کی لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ کم از کم وہ سامان 9,500 10,000 تک پہنچا یا نہیں. اگر پہنچ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ شرط پوری ہو گئی، سال کے شروع میں سال کے اینڈ میں نصاب مکمل ہے. اب آپ جو بھی اس وقت مال موجود ہے اس کل مال کا 2.5% نکال دیں تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ